بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کرے گا اور تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور بدقسمتی کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا، اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت کا منتظر رہ۔ مفسرین مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار اور ارادہ کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے لیے تصرف کے اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں اور بے چون چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، اور ایسا نہ ہو یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی پیدا کر دے۔ اس موقع پر یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق شگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز عمل اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے سوال کا جواب، جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق پر مبنی ہے، عمل فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنے مقام و مرتبہ کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا آدم کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور اس کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو۔ فرشتے اس علم سے کیونکہ بے بہرہ تھے لہٰذا کوئی جواب نہ دے سکے، مگر کیونکہ خداوند قدوس سے قرب رکھتے تھے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہمیں ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت تسبیح اور تقدیس اور تمجید پر نہیں بلکہ علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اور اختیار قدرت، تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ حکومت ارضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے، جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر عتم بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل میں وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء عالم کائنات میں موجود تھیں، حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا، ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اس طرح اس تمام موجود اشیاء پر بھی بغیر کسی تحویل کے ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ جو فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نا آشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کیے ہیں ان سے یکسر نہ واقف ہوئے، اس لیے کہ نہ ہم خواہشوں کے محتاج ہیں، نہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کو ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف، اور اس طرح کے بے شمار علوم و فنون کے اسرار
اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ حضرت انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق اور معارف علوم اور فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا حق ادا کرے۔ آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔